بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کے آج کا پہلا لیکچر ہے۔ تو علم الصرف کی ابتدا سے پہلے کچھ ضروری باتیں جو ہے وہ عرض کرنا یہ لازمی ہوتا ہے، تاکہ علم کی اہمیت اور اس کی جو خصوصیات ہے اور جو فوائد ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، تاکہ علم میں دلچسپی پیدا ہو جائے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھ لے، اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی سمجھنے کے لیے عربی زبان کا سیکھنا یہ نہایت ضروری اور لازم ہے، کیونکہ عربی زبان کے سیکھنے کے بغیر نہ تو ہم قرآن کریم سمجھ سکتے ہیں اور نہ احادیث مبارکہ سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک آلہ کے طور پر، ایک وسیلہ اور سبب کے طور پر علم الصرف اور علم النحو کی اہمیت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ یہ قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے ایک واسطہ اور ایک سبب ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ علم الصرف کی اور علم النحو دونوں کی نہایت ہی اہمیت ان دونوں علوم کو حاصل ہے۔ اب جانتے ہیں کہ علم الصرف یہ ہے کیا اور اس کی تعریف کیا ہے۔ تو علم الصرف، علم کے معنی ہے جاننا، سمجھنا، اور صرف کے معنی ہے، صرف کی ایک لغوی معنی ہے، لغوی معنی ہے پھیرنا، ایک حالت، ایک چیز کی حالت کو دوسری حالت تک منتقل کر دینا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، یعنی ہواؤں کے بدلنے کی جو کیفیت ہے، جو حالت ہے، تو اس کو تصریف کہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کے رخ کو تبدیل کرتا ہے، کبھی ایک طرف، کبھی دوسری طرف، کبھی تیز، کبھی کم۔ تو ایک حالت کی دوسری حالت کو بدلنے کو یہ صرف کہتے ہیں۔ اور صراف کو، جیولر کو، صراف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سونار کو، کہ وہ سونے کی حالت کو بدلتا رہتا ہے، اور اسی تبدیلی پر وہ جو ہے ایک خوبصورت اور مزین زیورات وہ بناتے ہیں، تو اس وجہ سے کہ اس کو صراف کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اب صرف اصطلاحی معنی میں، چونکہ ہم تو علم الصرف کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، تو علم الصرف میں صرف کی کیا حیثیت ہے، تو یہاں جو تعریف لکھی گئی ہے تحویل اصل واحد الی امثلۃ مختلفۃ لمعان مقصودۃ۔ تحویل اصل واحد، ایک اصل، ایک لفظ کو اس کی تحویل، اس کی تبدیلی، اس میں تغیر کرنا، الی امثلۃ مختلفۃ، مختلف مثالوں، مختلف صورتوں اور شکلوں کو تبدیل کرنا، لمعان مقصودۃ، ایک مقصدی معانی کے لیے، ایک اصل کو دوسری اصل، ایک لفظ کو دوسری شکل میں تبدیل دینے کو صرف کہتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس ضرب ایک مصدر ہے، یا علم ہمارے پاس ایک مصدر ہے۔ اب علم، اس سے ہم جب اس کی شکل بدل دیتے ہیں تو عالمہ، اس سے فعل ماضی کا صیغہ بن گیا۔ یعلم، اس کی جب شکل ہم نے تبدیل کر دی تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جانتا ہے یا جانے گا وہ ایک مرد، اور اگر اس کو ہم اسم فاعل بنا دیں گے تو عالم، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہو گیا۔ اگر اس کی اصل کو ہم تبدیل کر کے معلوم کی طرف لے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ مفعول کا صیغہ ہے، وہ چیز جس کے بارے میں علم حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں، یہ ایک اصل تھا، ایک شکل تھا، عین، لام اور میم یہ اس کا مادہ ہے، لیکن جب ہم نے اس کے عالمہ بنایا تو ایک معنی بن گیا، فعل ماضی۔ یعلم تو فعل مضارع، عالم اسم فاعل، معلوم اسم مفعول۔ اب دیکھیے، ایک ہی اصل کو ہم نے مختلف شکلوں کو تبدیل کر کے اس کی سے جو ہے مختلف معانی حاصل کر لیے۔ اب علم سے عالمہ کیسے بنا؟ یعلم، عالم، معلوم، اس تبدیلی کو، اس چیز کو، اس فعل کو اور اس عمل کو ہم کہتے ہیں صرف، اصطلاحی اعتبار سے۔ اب جب علم الصرف کی تعریف ہم کرتے ہیں تو علم الصرف کی تعریف یہ ہے علم باصول یعرف بها احوال ابنیت الکلمت من حیث الصیغہ،
یعنی ایسے قواعد، اصول اصل کی جمع ہے، اور اصل قاعدہ اور قانون اور اساس کو کہتے ہیں۔ تو علم الصرف ان قواعد کے جاننے کا نام ہے، یعرف بہا، جن قواعد کی بدولت ہم جانتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں احوال ابنیت الکلمت، کلمہ کی بنا یعنی اس کے صیغے اور اس کی شکل کے احوال، اسے ہم جانتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ من حیث الصیغہ، صیغہ کے اعتبار سے۔ یہاں لفظی صیغہ جو ہے یہ دراصل وزن، ہر ایک کلمے کا، ہر ایک زمانے کا، ہر ایک کا ایک اپنا وزن ہوتا ہے، اسی وزن کو ہم کہتے ہیں صیغہ۔ مثلا علم تو یہ مصدر کا صیغہ ہے، علمہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، یعلم فعل مضارع کا صیغہ ہے، عالم اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور معلوم یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ تو جس حالت کے لیے جو لفظ مخصوص ہے، اسی مخصوص وزن کو صرف کی اصطلاح میں صیغہ کہتے ہیں۔ تو اب علم الصرف وہ علم ہے، وہ ان قواعد کا نام ہے، جاننے کا نام ہے، جس کی بدولت ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کلمہ کیسے بنا، لفظ اور صیغہ اور وزن کے اعتبار سے ہم جانتے ہیں۔ مثلا یہ مصدر ہے تو اسم ہے، یہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع اور اسم فاعل۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ مصدر ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی، یہ ماضی ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا، یعلموں کا کیا معنی ہوگا، اور عالمون کا کیا معنی ہوگا۔ یہی چیزیں جو ہے وہ علم الصرف میں ہمیں کچھ ایسے قواعد سکھائے جاتے ہیں جن کی بدولت یہی ساری چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ موضوع کیا ہے۔ علم الصرف میں ہر ایک علم کا ایک موضوع ہوتا ہے جس سے وہ بنیادی طور پر اس علم میں بات کی جاتی ہے۔ میڈیکل اس کا الگ موضوع ہے، حدیث کا الگ موضوع ہے، تفسیر کا الگ موضوع ہے، اسی طرح انجینئرنگ کا الگ موضوع ہے۔ تو علم الصرف کا موضوع کیا ہے؟ تو یہاں لکھا ہے الکلمۃ من حیث الصیغہ۔ علم الصرف میں کلمہ سے بحث کی جاتی ہے، لیکن اگر آگے پڑھیں گے علم الصرف اور علم النحو میں فرق، لیکن علم الصرف میں صیغہ کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے من حیث الصیغہ، یہ وزن اور بناوٹ کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں یہاں پر اس کا سمجھائیں گے کہ من حیث الصیغہ کیا ہے اور من حیث الاعراب کیا ہے، اور غرض کیا ہے؟ صیانۃ اللسان عن الخطأ فی کلام العرب، یعنی کلام العرب میں، لغت عرب کے پڑھنے میں جو غلطی انسان سے وارد ہوتی ہے، ان غلطیوں سے محفوظ ہونا، ان خطاؤں سے محفوظ ہونا، یہ ہم علم الصرف میں سیکھ سکتے ہیں۔ مثلا یہاں پر میں نے مختلفتن یہ لکھا ہے، اب اس کو میں پڑھتا ہوں مختلفتن، اب اس کو مختلفتن کیوں نہیں پڑھتا، اس کو ہم مختلفتن کیوں نہیں پڑھتا؟ مثلا اس لیے کہ علم الصرف کی جو قواعد ہے، اس قواعد کے مطابق اس کے لیے ایک مخصوص وزن ہے، اور اسی وزن پر ہم یہ پڑھیں گے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ عربی عبارت میں تلفظ کے حوالے سے جو غلطی ہوتی ہے، اسی غلطی کے ازالے کے لیے اور یہ غلطی وارد نہ ہونے کی وجہ کے لیے علم الصرف جو ہے وہ ہم سیکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں علم الصرف اور علم النحو، یہ دونوں علوم عربی گرامر کے حوالے سے بہت اہم ہے، تو جانتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ علم الصرف کی تعریف تو وہ گزر گئی، اور علم النحو کی تعریف انشاءاللہ نحو کے لیکچر میں پڑھیں گے، لیکن یہاں صرف یہ ہے کہ علم الصرف اور علم النحو میں فرق یہ ہے کہ علم الصرف میں کسی کلمے کے وزن اور اس کی بناوٹ سے بحث کی جاتی ہے، جبکہ علم النحو میں وہ اسم کے آخر یعنی آخری حرف جو ہے اس حوالے سے بحث کی جاتی ہے کہ اس پر زبر آئے گا، زیر، پیش یعنی رفع، نصب اور جر، اس میں سے کیا صورتحال اختیار کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کلمات کی باہمی ترکیب وہ ہم یہاں ایک جملہ آپ لوگوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ علم الصرف اور علم النحو میں کیا فرق ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک جملہ لکھتا ہوں، اچھا علم الصرف اور علم النحو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب اس کے لیے ایک جملہ سے وضاحت یہ مناسب رہے گا کہ ایک جملہ کے ساتھ اس کی وضاحت کی جائے۔ مثلا ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اب یہاں پر دیکھیں
اللہ تعالی خبیر ہے بما تعملون، وہ جو تم عمل کرتے ہو۔ اب علم و صرف کے حوالے سے ہم اس جملہ میں یہ علم و صرف کے حوالے سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہاں پر تعملون ہے تا کے ساتھ۔ اب اگر یہی تا کو ہم یا سے بدلیں گے تو یعملون، اس کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ یا اسی طرح اگر اس میں ہم یہ حرکات کی ہر حروف کی تبدیلی کریں گے، یعنی لام کو میم کی جگہ اور میم کو لام کی جگہ لائیں گے، مثلا یہاں پر تعملون ہے، یہ ہم یعلمون، تو اب اس کا معنی ہے جاننا۔ یعلمون جو وہ جانتے ہیں، یعملون وہ جو عمل کرتے ہیں، تعملون وہ جو تم عمل کرتے ہو۔ اب یہ ہے کہ علم و صرف میں ہم یہی تبدیلی جو ہے صیغہ اور لفظ کے اعتبار سے یہ تبدیلی ہمیں جو سکھائی جاتی ہے کہ کیسے کرنی ہے اور اس کا مطلب اور معنی کیا ہوگا پھر، تو یہ علم و صرف کے حوالے سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اور علم النحو کے حوالے سے ہم جب سیکھیں گے تو مثلا ان اللہ، اب یہ لفظی اللہ جو ہے اس پر یہاں پر نصب ہے، زبر ہے، یہاں پر جو ہے یہ تنوین آپ کو نظر آ رہا ہے، رفع بصورت رفع۔ تو اب علم النحو میں ہمیں یہی سکھایا جائے گا کہ یہاں پر ان اللہ، یہ اس کو اعراب کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے ان اللہ کیوں پڑھا، یہاں پر ان اللہ کیوں نہیں پڑھا، ان اللہ ہی کیوں نہیں پڑھا، یا اسی طرح یہ خبیرن ہے تو اس کو ہم نے خبیرن کیوں نہیں پڑھا یا خبیرن کیوں نہیں پڑھتے۔ تو اعراب کی تبدیلی سے کے حوالے سے جو بحث کی جاتی ہے وہی ہمیں سکھایا جاتا ہے علم النحو میں، اور لفظ کی جو تبدیلی ہے اور اس کی معانی وغیرہ یہ جو ہمیں سکھایا جاتا ہے تو وہ علم الصرف میں سکھایا جاتا ہے۔